نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت و بڑائی، بزرگی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا، جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کا مقصد بتایا، انسان کو مقصد زندگی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی اور واضح کیا کہ کون سا عمل ہے جسے انجام دے کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے، اور کون سے وہ کام ہیں جن کو کرنے سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہاں جو پچھلا خطبہ میرا ہوا تھا وہ جنت میں لے جانے والے اعمال، وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی جنت کا تذکرہ کیا ہے وہیں جہنم کا تذکرہ کیا ہے، تو اصولی طور پر یہ بات درست ہے کہ جب جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ کر دیا گیا تو ان اعمال کی طرف بھی نشاندہی کی جائے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو آج کی خطبے میں انشاءاللہ میں ان کاموں کی طرف نشاندہی کروں گا کہ جن کاموں کو کرنے سے انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی
اور آپ تمام حضرات کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں، اور ان کاموں کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جن سے انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو وہ کام جو انسان کو جہنم تک پہنچانے والے ہیں، ان کاموں میں سب سے پہلا کام شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی گناہوں کا تذکرہ کیا ہے تو گناہوں میں پہلے نمبر پر شرک کو رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا تذکرہ جہاں کیا ہے پہلے نمبر پر شرک کو ہی بیان کیا، اس لیے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر شرک ہی ہے۔ تو مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جتنے گناہوں کو چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ دخل النار، جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جہنم میں لے جانے والے اعمال میں پہلے نمبر پر کوئی عمل ہے تو وہ شرک ہے۔ ہمارے یہاں شرک کا تصور بہت محدود ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی پوجا کرنا، کسی دیوی دیوتا کی پوجا کرنا یہی شرک ہے۔ ہمارے یہاں شرک کا تصور بہت محدود ہے، لیکن یہی صرف شرک نہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ حاضری دینا، چاہے وہ مزاروں کی شکل میں ہو، درگاہوں کی شکل میں ہو، مردوں کی شکل میں ہو، زندوں کی شکل میں ہو، اس سے وسیلہ لینا اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمارے گناہوں کو بخشوا دے گا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تعویذ پہنتا ہے دفع بلیات کے لیے، مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی تعویذ پہنتا ہے، آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو تعویذ پہننا بھی شرک ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھیوں کو آپ دیکھتے ہوں گے وہ ہاتھ میں یا پیر میں یا کمر میں یا گلے میں کالا دھاگا پہن لیتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کالا دھاگا پہننے سے ان کے اوپر نظر نہیں لگے گی، ان کے اوپر جادو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ بہت سارے گھروں میں آپ دیکھتے ہوں گے کپڑے میں لپیٹ کر کے ناریل لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ شیطان گھر میں نہ آئے، یہ بھی شرک ہے۔ بہت سارے لوگ لیموں اور مرچ کو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، لٹکاتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، یہ بھی شرک ہے۔ کسی زندے یا مردے کا وسیلہ لینا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا یہ بھی شرک ہے۔ تو بہت سارے لوگ شرک کی سنگینی کو تو جانتے ہیں لیکن شرک کا تصور ان کے یہاں بہت محدود ہے۔ تو شرک کی قسمیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ رکھے۔ دوسرا کام جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے کفر اور نفاق میں مبتلا ہو جانا۔ کفر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دینا۔ تو بہت سارے لوگ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، وہ کفر پہ ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسا نبی کے زمانے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو مدینے میں ایک بڑی تعداد تھی منافقین کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے آئے، بظاہر کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن ان کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا تھا۔
وہ زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر چھپا کر رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منافقین کے متعلق فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور دل میں کفر اور نفاق چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ منافقین کی تعداد ہمارے نبی کے زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ان کی نسلیں موجود ہیں۔ مسلمانوں کی تباہی پر خوش ہونا، مسلمانوں کے نقصانات پر خوشی کا اظہار کرنا، درے پردہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ ایسے منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی کے زمانے میں تو اسلام قبول کیا اور آپ کے زمانے میں ہی ارتداد کے شکار ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے نبی کی وفات کے بعد دین اسلام کو چھوڑ کر کے ارتداد کا راستہ اپنایا۔ تو کفر، نفاق، ارتداد یہ انسان کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عیسائی شخص مسلمان ہوا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا، ہمارے نبی نے اس کو وحی لکھنے پر مامور کر دیا۔ وہ وحی کا جو نزول ہوتا تھا وہ لکھنے لگا۔ کچھ دن کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور وہ لوگوں میں یہ بتانے لگا کہ نبی کو کچھ نہیں معلوم، جو میں لکھ کے دیتا ہوں وہی پڑھ دیتے ہیں۔ ارتداد کا شکار ہو گیا، مر گیا۔ عیسائیوں نے اسے عیسائی کے قبرستان میں لے جا کر دفن کیا، لیکن صبح کو دیکھا تو اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے سوچا کہ مسلمان ہو کے مرتد ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے یہ کام مسلمانوں نے کیا ہو۔ دوسرے دن پھر قبر کو گہری کھودی گئی، اس کو دفن کیا گیا، لیکن دوسری رات صبح کو دیکھا تو پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ تیسرے دن پھر ان لوگوں نے قبر کھودی، تیسری قبر کھودی اور بہت گہری قبر کھودی، اتنی گہری کہ قبر میں اترنے کے لیے ان کو سیڑھیاں لگانی پڑی، اور اس آدمی کو قبر میں دفن کیا، لیکن دیکھا کہ تیسرے دن بھی اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ تو عیسائیوں نے یہ کہہ دیا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں، منافقت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، دل سے اس کو تسلیم کرنا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی انسان کو اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تیسرا کام جو انسان کو جہنم تک پہنچانے والا ہے، اللہ کے رسول کا اطاعت کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم نبی پر ایمان لائے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جو نبی پر ایمان تو لایا ہے لیکن نبی کی اطاعت نہیں کرتا، نبی کی اتباع نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جو نبی پر ایمان تو لائے ہیں لیکن نبی کی اتباع نہیں کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں۔ اور ایسے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ نماز روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، وہ حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ نبی کی اطاعت نہ کرنے والا، نبی کی اطاعت کا انکار کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول کی مخالفت کرے حق بات معلوم ہونے کے باوجود بھی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی راستہ اپنائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو وہ جدھر جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے نبی کی حدیث کو نہیں مانتا ہے،
نبی کی حدیث کو صرف برکت کے لیے پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ ہوش میں آؤ مسلمانوں، نبی دین کو لانے والے، نبی دین کو پہنچانے والے، نبی قرآن مجید کی تشریح کرنے والے، اگر ہم نے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور آپ کی اتباع کا انکار کیا تو جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور کبھی کبھی دنیا میں بھی اس کی صدائیں مل جاتی ہیں۔ وہ مشہور واقعہ، ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا کھا رہا تھا، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہا لا استطیع، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں، میں نہیں کھاؤں گا۔ ما منعہ الا الکبر، تکبر کی بنیاد پر اس نے یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بات ہے تو اپنے ہاتھ کو اٹھا بھی نہیں سکے گا، کھا بھی نہیں سکے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پوری زندگی اپنا داہنا ہاتھ، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ جان بوجھ کر نبی کی سنتوں کا انکار کرنے والا، نبی کی اطاعت سے ہٹ جانے والا، نبی کی اتباع نہ کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ نبی کی سنتوں کا انکار کرنے والا، نبی کی اطاعت سے انحراف کرنے والا، نبی کی اتباع نہ کرنے والا، ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے تمام معاملات میں نبی کی اتباع کریں۔ ہمارے اعمال اسی وقت اللہ کے یہاں قبول ہوں گے جب نبی کی اتباع کے مطابق ہوں، نبی کی فرمان کے مطابق ہوں۔ ہم نے نماز ویسی ہی پڑھی جیسا نبی نے کہی تھی تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اور ہم نے اپنی مرضی سے نماز پڑھ لی، نبی کے طریقے کا خیال نہیں کیا تو ویسی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اپنے زندگی کے تمام معاملات میں نبی کی اتباع ضروری ہے۔ چوتھا کام جو آپ کو جہنم تک پہنچا دے گا، ہم کو جہنم تک پہنچا دے گا، نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا۔ آپ نے کوئی بات نہیں کہی ہے لیکن پھر بھی یہ کہا جائے کہ نبی نے ایسی بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ کام عوام نہیں کرتی ہے، یہ کام بڑے بڑے علماء کرتے ہیں، یہ کام بڑے بڑے داعی اور مبلغ کرتے ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں۔ آپ کو دین کی دعوت دینی ہے، آپ کو دین کا کام کرنا ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھیے، اس کا ترجمہ کیجئے، نبی کی حدیث پڑھیے، لوگوں کو اس کا ترجمہ سنائیے۔ اپنی بات کہہ کر کے اس کو نبی کی طرف منسوب کر دینا یہ کتنی بڑی جھوٹ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے میری طرف کوئی جھوٹ بات کی جو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو داعی اور مبلغ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایسی بات جو نبی نے نہیں کی ہے نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کیا تو آپ نے دین میں اضافہ کرنے کی کوشش کی، نبی کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کیا، نبی نے وہ بات نہیں کہی تھی۔ تو نبی کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنے والا، جھوٹی باتیں بیان کر کے نبی کی طرف اس کو نسبت کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طریقے سے پانچواں کام جو آپ کو یا ہم کو جہنم تک پہنچا دے گا، ریاکاری میں مبتلا ہو جانا۔ نیکیاں کرنا الگ ہے،
نیکیوں کی حفاظت کرنا الگ ہے۔ میرے بھائیوں، آج نیکیاں کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، بہت سارے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں اور بہت زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن جب تک نیکیوں میں اخلاص نہیں پیدا ہوگا، جب تک ہمارے دلوں سے ریاکاری نہیں نکلے گی، یہ نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ مشہور واقعہ بارہا آپ نے سنا ہے، 3 آدمیوں سے جن سے جہنم کو گرمایا جائے، نہ یہ کہ صرف جہنم میں ڈالا جائے گا بلکہ جہنم کو انہی لوگوں سے گرمایا جائے گا، ایندھن کے طور پر یہ لوگ استعمال ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ سماج اور معاشرے کے بہت اچھے اور نیک لوگ جو ہماری نگاہوں میں ہیں۔ کون لوگ ہوں گے؟ مجاہد، جہاد کرنے والا، جس نے اپنی جان جہاد میں گنوا دی، اللہ تعالیٰ بلائے گا، کہے گا میں نے تجھے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، میں نے کافروں کو قتل کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے اندر اخلاص نہیں تھا، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے پہلوان کہیں، تجھے مجاہد کہیں، چنانچہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا بڑا آدمی! آپ نے فرمایا سخی، فیاض، لوگوں کو خیرات بانٹنے والا، لوگوں کو صدقہ اور خیرات بانٹنے والا، سخاوت اور فیاضی کرنے والا، ایسا مالدار آدمی اللہ تعالیٰ بلائے گا، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ میں نے تجھے دنیا میں بہت مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ، میں نے تیرے راستے میں بہت مال لٹایا، غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، بہت خرچہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن تیرے اندر اخلاص نہیں تھا۔ تو چاہتا تھا کہ لوگ تیرے مالداری کے تذکرے کریں، تو چاہتا کہ تیری سخاوت اور فیاضی سب میں مشہور ہو جائے، تیرے دل میں ریاکاری تھی، چنانچہ ایسے آدمی کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قاری، حافظ، عالم، دین کی خدمت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، دعوت و تبلیغ کرنے والا، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے علم کے چرچے کریں، اس کے نام کے چرچے ہوں، اگر ریاکاری ہے، اگر دکھاوا ہے، اخلاص نہیں ہے، تو ایسے عالم کو، ایسے حافظ کو، ایسے قاری کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ سوچیں، بہت مشکل ہے جنت حاصل کرنا، تو یہ ریاکاری آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دلوں میں اخلاص پیدا کرو، کام کم ہو، عمل مختصر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اس بہت بڑے کام اور زیادہ کاموں سے جس میں ریاکاری ہو، جس میں دکھاوا ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ مختصر کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے، آپ کو جنت تک پہنچا دے گا۔ بڑے بڑے کام، ریاکاری اگر داخل ہو جائے، ریاکاری شامل ہو جائے، جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ چھٹا کام، چھٹا عمل جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، نمازوں کی پابندی نہ کرنا، نمازوں کا چھوڑ دینا۔ آج بڑا طبقہ ہے جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ بغیر نماز کے مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، بے نمازی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان کے بعد ناخلف پیدا ہوئے، برباد لوگ پیدا ہوئے، ناکارہ لوگ پیدا ہوئے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ، ناکارہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوات کے پیچھے پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، نفس کی پرستش کرنے لگے، نفس کی پرستش کرنے لگے، ان کا دل جو چاہا وہی کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین ہمارے نفس کے مطابق نہیں ہے،
ہمیں اپنے نفس کو دین کے مطابق کرنا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جیسا چاہیں دین کو بنا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دینی مزاج بنانا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے نفس کو تیار کرنا، اپنے نفس کو کچلنا، شہوات سے باہر نکلنا، دین کو برباد کرنے والی دو چیزیں شبہات اور شہوات۔ انسان جب شبہات میں پڑ جاتا ہے تو پورا دین خطرے میں آ جاتا ہے، اور انسان جب شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو دین کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے، بس اس کا جی جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَخَلْفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ، وہ نیک لوگ تھے، ان کے بعد ناکارہ لوگ پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بے نمازیوں کا انجام جہنم میں ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، تباہی و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیوں میں سستی کرتے ہیں۔ سستی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، تو نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کا بھی ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں جن کا نام بہت اچھا تھا، وہ اچھے لوگوں کی فہرست میں تھے، لیکن وہ کہاں ہیں؟ جہنم میں ہیں۔ جنتی لوگ دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آپ تو بہت اچھے تھے، آپ تو بہت نیک تھے، سماج اور معاشرے میں آپ کا نام بہت اچھا تھا، نیک لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، نمازوں کا اہتمام کرو۔ بے نمازی کے اسلام کا تصور نہیں ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت نماز سے دور ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، ایک مومن بندے کے درمیان اور ایک کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کا تصور ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کا تصور نہیں ہے۔ صحابہ کرام نماز چھوڑنا تصور ہی نہیں ان کی زندگی کی بات، اور صحابہ کی بات تو چھوڑیے، منافقین بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج یہ عہد کرو کہ آج سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ 7ویں چیز جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، کسی کا ناحق قتل کر دینا، کسی کا خون بہانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن بندوں کے تعلق سے جو فیصلہ ہوگا، حقوق کے تعلق سے، سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ خون کے متعلق ہوگا۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کا خون بہایا، قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقتول قاتل کی گردن پکڑے گا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے سامنے لے جائے گا، اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرا جرم کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب قتل کے واردات زیادہ ہو جائیں گے، مارنے والے کو معلوم نہیں پڑے گا کہ میں سامنے والے کو کیوں مار رہا ہوں، جس کو قتل کیا جائے گا اس کو بھی نہیں معلوم پڑے گا مجھے مارا کیوں جا رہا ہے۔ قتل کی کثرت ہوگی، جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا
وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مومن کا قتل تو دور کی بات، اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کر دیا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، کسی کو قتل نہیں کیا تھا، زمین میں فساد نہیں پھیلایا تھا، ایک ناحق آدمی کو قتل کر دیا، فکانما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا پیارا اسلام جو ہم کو سبق دیتا ہے کہ ناحق ایک آدمی کا قتل کرنے والا گویا کہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک آدمی کی زندگی بچا لی، اس نے ایک کی نہیں پوری انسانیت کی زندگی بچا لی۔ یہ ہے ہمارا پیارا اسلام، یہ ہے ہمارا محبوب اسلام جو ایک جان کی اہمیت کو اجاگر کرتا، ایک نفس کو قتل کرنے والا ناجائز طور پر گویا کہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ آج جو لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، آج جو نسلوں کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، آج جو لوگوں کے گھروں پر بم گرا دیا جا رہا ہے، آج جو لوگوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، آج پورا کا پورا ملک تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، عدالتیں صرف دنیا میں قائم نہیں ہوتی ہیں، ایک عدالت قائم ہوگی محشر کے میدان میں، جہاں ظالم بھی ہوں گے، مظلوم بھی ہوں گے، کوئی بھی وہاں سے غائب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ دنیا کے اندر اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، لوگوں کو قتل کرنے والے، لوگوں کی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے والے، قیامت کے دن ان کو ان کا انجام سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی عدالتیں مجرم کو بری کر دیں، معصوم کو مجرم کر دیں، یہ دنیا کی عدالتیں ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک عدالت قائم کرے گا جہاں ہر ایک کے ساتھ فیصلہ ہوگا، انصاف کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دلائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے مسلمانوں، حالات سے گھبراؤ نہیں، حالات سے گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، اس اللہ پر بھروسہ کرو جو پوری کائنات کا رب ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کی گرفت ضرور کرے گا۔ آٹھواں کام جو انسان کو جہنم تک پہنچا دینے والا ہے، یتیم کا مال کھانا۔ عام طور پر یتیم کا مال اس کے قریبی لوگ کھاتے ہیں، اس کے چچا، اس کے تایا، اس کے ماموں یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھر سب سے اچھا ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وہ گھر سب سے برا ہے جس میں کسی یتیم پر ظلم کیا جائے۔ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، ناجائز طور پر، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ آپ کا ایک نوالا ایک انگارہ ہے۔ یتیموں کے مال کے قریب نہ جائیں، یتیموں کی سرپرستی کریں، یتیموں پر ظلم نہ کریں۔ نواں کام جو انسان کو جہنم تک پہنچانے والا ہے، رشوت خوری کرنا، رشوت دینا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور جو لوگ رشوت لیتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کو کوئی عہدہ ملا، آپ کو کوئی حکومت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے کوئی ذمہ داری دی گئی، آپ کو سرکار کی طرف سے اس کی تنخواہ دی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں کا کام کریں، عوام کا کام کریں۔ وہ تنخواہ لیتے ہوئے بھی عوام کا کام کرنے کے لیے عوام سے رشوت لینا۔ آپ کہیں بھی ہوں، ڈاکٹر ہوں یا اور کسی عہدے پر ہوں، سرکاری ملازمت کر رہے ہیں اور آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں سے رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ ہاں، آپ کا کوئی کام کسی نے کر دیا، آپ خوش ہو کر کے کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور تحفہ بعد میں دیا جاتا ہے۔
آپ اچھے ہو گئے، آپ صحت مند ہو گئے، آپ کا کام ہو گیا، آپ نے خوشی سے کسی کو کچھ تحفہ دے دیا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن کام ہونے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے یا کام ہونے کے لیے شرط لگا کر کے رشوت طلب کرنا، رشوت دینا، اللہ کے نبی نے فرمایا رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ حبۃ خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تکبر کس چیز کا؟ بڑکپن کس چیز کا؟ تکبر، غرور صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ خیانت کرنے والا، گرہواں کام، خیانت کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خائن جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص کے بارے میں صحابہ نے کہا فازا کامیاب ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لیا تھا۔ مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے اس نے ایک چادر چرا لیا تھا، میں نے دیکھا اسی چادر کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ آج مسجدوں کا، مدرسوں کا چندہ کھانے والے، بیت المال کا مال ہڑپ کر جانے والے، ایک چادر چرانے کی وجہ سے، ایک چادر لے لینے کی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا جہنم میں پہنچ گیا۔ جو لوگ مسجدوں کا، مدرسوں کا، اداروں کا مال کھاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ خیانت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ حرام مال سے پرورش پانے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ جانوروں پر ظلم کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے والا جہنم میں جائے گا۔ بے حیائی اور بے پردگی کرنے والی عورتیں جنت کا خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بات کروں میرے بھائیوں، یہ 17 پوائنٹ میں نے بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے والا بنا دے، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے رو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم
واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. واقيموا الصلاة.